السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز فجر ادا کرنے کے 10 بڑے فائدے جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں پڑھ کر حیران ہو گیا، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ فجر کی نماز کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، وہ بھی فجر کی نماز ادا کرنے کے۔ اگر آپ فجر میں نہیں اٹھتے، سوئے رہتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اکثر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو مجھے امید ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان سے پہلے انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے انسان سویا ہوا ہوتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونا، نرم و ملائم بستر، گرم بستر کو چھوڑنا اور پھر وضو کرنا، بہت سارے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، سستی کی وجہ سے وہ اکثر فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، کتنے زیادہ فوائد ہیں، اس نماز کو پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے، تاکہ ہماری فجر کی نماز سستی اور غفلت کی وجہ سے کبھی قضا نہ ہو پائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت ساری احادیث، کتب احادیث میں اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن چند ایک احادیث میں یہاں پر بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، یعنی اس امت کے صبح کے وقت میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اگلی حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد دن کے آغاز سے پہلے، دن شروع ہونے سے پہلے کسی کام میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ اسے ساری دن کی کامیابی عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پورے دن کی کامیابیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ وہ جو بھی کام کرے گا اللہ اس میں اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کتب احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں لشکر کو روانہ فرماتے تو صبح سویرے، یعنی فجر کی نماز کے بعد منہ اندھیرے ہی آپ اس لشکر کو روانہ فرماتے۔ اگلی حدیث پاک سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے فجر کی نماز کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا زیادہ اجر ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ اس پر برکتیں نازل فرماتا ہے، اس گھر میں برکتیں اترتی ہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آگے میں ایک اور حدیث پاک بھی سناؤں گا، وہ بہت ہی آپ حیران ہوں گے کہ اتنی زیادہ فضیلت، اتنا بڑا فائدہ ہے فجر کی نماز ادا کرنے کا، تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ اپنے دن کی تمام برکتیں حاصل کرے گا۔ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اسے پورے دن کی برکتیں حاصل ہوں گی، پورے دن کی اللہ رب العالمین اسے برکتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 5 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز انسان کی روح کے لیے وہی فائدہ دیتی ہے جو جسم کے لیے پانی۔ دیکھیں کیسی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب خود سوچیں کہ پانی کے بغیر جسم کتنا سروائیو کر سکتا ہے، انسان کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ پانی کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز انسان کی روح کے لیے وہی کام دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے جو جسم کے لیے پانی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 6، آگے ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا وہ دن بھر کے تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔
یعنی گناہوں سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا جو فجر کی نماز ادا کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ نمبر 7 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر فجر کی نماز اٹھ کر پڑھے، یعنی عشاء پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی اس کے نامہ اعمال میں پوری رات، جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنا اور عشاء فجر جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ آپ عشاء پڑھ کر سو گئے، صبح اٹھ کر آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے۔ اللہ کے ہاں پوری رات عبادت گزارنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ نمبر 8 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، وہ دن بھر کی پریشانیوں اور فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور آج ہر دوسرا شخص پریشانی میں مبتلا ہے، کیوں؟ ہم نے فجر کی نماز کو ترک کر رکھا ہے۔ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے پورا دن پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، ہر قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، فجر کی نماز کو ادا کریں، جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ نمبر 9 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فجر کی نماز وہ روشن صبح ہے، فجر کی نماز وہ روشن صبح ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ فجر کی نماز میں ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں تو آپ فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس میں سستی بالکل نہ کریں۔ فائدہ نمبر 10، اب یہ حدیث پاک آپ غور سے سنیں اور خود اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ بینیفٹس، کتنے زیادہ فوائد ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بھی میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ اللہ کے ذمے ہے، پس تم میں سے کسی سے بھی اللہ اپنے ذمے کے بارے میں مطالبہ نہ کرے، جس سے بھی اس نے اپنے ذمے کے بارے میں مطالبہ کیا اسے پکڑے گا اور منہ کے بل اوندھا جہنم میں گرائے گا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اگر اللہ نے کسی سے اپنے ذمے کے بارے میں مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے پکڑے گا اور جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرائے گا۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، حجاج بن یوسف، ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس بیٹھے تھے تو حجاج جو ظالم بادشاہ تھا اس نے سالم کو حکم دیا کہ فلاں شخص کو لے جاؤ اور اس کی گردن مار دو، یعنی اسے قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ سالم اٹھے اور تلوار اٹھائی، اس شخص کو لیا اور محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اب اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ تو ظالم نے کہا کہ پھر جاؤ جہاں سے جانا چاہتے تمہارے لیے تمام دروازے کھلے ہیں۔ واپس آئے، تلوار پھینک دی۔ ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کی گردن مار دی، اسے قتل کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا؟ تو ظالم نے کہا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں کیا؟ تو ظالم نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے یہ حدیث پاک سنی ہے، جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، پس تم میں سے کسی سے بھی اللہ نے اپنے ذمے کے بارے میں مطالبہ کر لیا اور اسے پکڑے گا اور جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرائے گا۔ اب اس حدیث پاک سے خود اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ مصیبتیں، کتنی زیادہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں صرف فجر کی نماز ادا کرنے سے۔ اب کتنی بڑی مصیبت ہے کہ موت وہ بالکل قریب ہے اور موت سے ہی چھٹکارا مل گیا فجر کی نماز کی برکت سے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے برکت سے موت سے ہی چھٹکارا مل گیا۔ سر قلم ہونے والا تھا، سر جو ہے وہ اڑنے والا تھا، لیکن فجر کی نماز کی برکت سے اس کی جان بچ گئی۔ تو فجر کی نماز یہ بہت ہی بابرکت نماز ہے
اور یہ وقت جو ہے بہت بابرکت والا ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس وقت گناہ بخشے جاتے ہیں. یہ گناہوں کی بخشش کی گھڑی ہوتی ہے یہ جو فجر کا وقت ہے. اس لیے فجر کی نماز ہمیں سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے قضا نہیں کرنی چاہیے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے قضا کرنا، چھوڑنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.